السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم برمودا تکون کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جس کو برمودا ٹرائینگل بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ برمودا بحر اوقیانوس کے کل 300 جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے، جس میں اکثر غیر آباد ہیں۔ صرف 20 جزیروں پر انسان آباد ہیں، وہ بھی بہت کم تعداد میں۔ جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اس کو برمودا تکون یعنی برمودا ٹرائینگل کہا جاتا ہے۔ اس تکون کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا شمالی سرا جزائر برمودا، جنوبی مشرقی سرا پورٹوریکو اور جنوبی مغربی سرا میامی یعنی فلوریڈا ہے۔ فلوریڈا کے معنی اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کا دوسرا معنی ہے وہ خدا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 400 سال سے کسی انسان نے ان ویران جزیروں میں جا کر آباد ہونے کی کوشش نہیں کی ہے، یہاں تک کہ جہاز کے کپتان تک اس علاقے سے دور ہی رہتے ہیں۔ ان میں ایک جملہ بڑا عام ہے جو وہ ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ وہاں پانی کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھپے ہیں۔ یہاں تک کہ اس راستے پر سفر کرنے والے مسافر بلکہ ایئر ہوسٹس تک سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہیں کہ کیا ہمارا طیارہ برمودا تکون کے اوپر سے گزر کر جائے گا؟ کمپنی کا جواب اگرچہ نفی میں ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ برمودا تکون سارا کا سارا پانی ہے جو کہ بحر اوقیانوس میں واقع ہے۔ چنانچہ قابل غور بات یہ ہے کہ ٹھاٹھے مارتے سمندر میں تکون کس طرح بن سکتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ تکون حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں ناقابل یقین حادثات ہوتے ہیں۔ اس علاقے کو تکون کا فرضی نام دے دیا گیا ہے۔ اس نام کے بارے میں مشہور ہے کہ پہلی بار اس علاقے کے لیے برمودا تکون کا نام 1945 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس وقت استعمال کیا گیا جب اس علاقے میں کچھ طیارے غائب ہو گئے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس کو تکون کا نام ہی کیوں دیا گیا۔ اس حادثے سے پہلے بھی یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے تھے، لیکن اس وقت اس علاقے کو برمودا تکون کی بجائے شیطان کے جزیرے کہا جاتا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس جب اس علاقے سے گزرا تو اس نے بھی یہاں کچھ عجیب و غریب مشاہدات کیے، مثلاً آگ کے گولوں کا سمندر کے اندر داخل ہونا، اس علاقے میں پہنچ کر کیمپس میں بغیر کسی ظاہری سبب کی خرابی پیدا ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ کولمبس کے امریکی سفر کو اب 5 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن یہ سوال آج بھی اسی طرح برقرار ہے کہ اس علاقے میں پانی کی گہرائیوں میں، پانی کے اوپر اور اس کی فضاؤں میں ایسی کیا چیز ہے، کون سی ایسی پراسرار طاقت ہے جس کی تشریح عقل انسانی سیٹلائٹ کے اس جدید دور میں بھی نہیں کر سکی۔ 1854 سے پہلے عرب لوگ اس علاقے سے گزرتے تھے، لیکن ان کے جہازوں کو کبھی کوئی حادثہ یا غیر معمولی بات دیکھنے میں نہیں آئی۔ البتہ تاریخ میں بعض واقعات 1854 سے پہلے کے بھی ملتے ہیں۔ 1813 میں امریکہ کے تیسری صدر ایرون برگ کی بیٹی تھیوڈوزیا، جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورنر جوزف السٹن کی بیوی تھی، اپنے وقت کی ذہین ترین اور خوبصورت ترین لڑکی سمجھی جاتی تھی، برمودا تکون میں غائب ہو گئی تھی۔ تھیوڈوزیا اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ پر سوار ہو کر نیو یارک جا رہی تھی۔ پیٹریاٹ کا کپتان اس وقت ماہر امریکی کپتانوں میں شمار ہوتا تھا، اس کے ساتھ اس کا ڈاکٹر اور عملے کے چند ارکان تھے، لیکن تھیوڈوزیا اور پیٹریاٹ کا عملہ کبھی نیو یارک نہ پہنچ سکے۔ امریکی نائب صدر کے ہونے کی حیثیت سے اس کے باپ ایرون برگ نے بیٹی کی تلاش میں اپنے تمام تر وسائل جھونک ڈالے، لیکن نہ ہی کشتی اور نہ اس پر سوار افراد کا کچھ پتہ لگ سکا سوائے چند جھوٹی منصوبہ بند افواہوں کے۔ 1814 امریکی بحری بیڑے کے مشہور جہاز ویسپ کو بھی برمودا تکون نگل گیا۔ اس کا کپتان کوئی معمولی کپتان نہیں تھا بلکہ امریکی عوام و خاص کا ہیرو، برطانوی بحری بیڑے کے مضبوط ترین جہاز رین ڈیر کو صرف 27 منٹ میں شکست دینے والا جونسٹنز بیلگلے تھا۔ اس فتح کے فوراً بعد کسی کو کچھ خبر نہیں کہ بیلگلے اپنے سٹاف اور جہاز کے ساتھ کس دنیا میں جا پہنچا، نہ امریکی حکومت اور نہ ہی امریکی بحریہ، جو کس علاقے کے چپے چپے کے پانی کی گہرائیوں کو اس طرح پہچانتی ہے جیسے اپنے گھر کے گلی کوچوں کو لوگ پہچانتے ہیں، لیکن انتہائی تلاش کے بعد کوئی ہلکا سا نشان بھی ان کا نہ پا سکی۔ تو کیا برمودا تکون ان کو اپنے اندر نگل گیا یا بیلگلے کی صلاحیت سے متاثر ہو کر خفیہ قوت نے اسے اپنے لیے منتخب کر لیا؟ پہلی جنگ عظیم کے وقت مارچ 1918 میں امریکی بحری جہاز
سائیکلوپس USA اس علاقے میں غائب ہو گیا۔ اس پر 14,500 ٹن خام مال لدا ہوا تھا جو کہ جنگ کے دوران استعمال ہونا تھا۔ اس کے علاوہ 300 افراد اس پر سوار تھے، ان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں مل سکا۔ جیشوا سلیکم ایک ایسا کپتان جو نہ صرف امریکی بحریہ کی تاریخ کا بلکہ ساری دنیا کی بحری کے تاریخ میں اپنا نام رکھتا ہے، بچپن سے سمندر کی موجوں سے کھیلنے والا، سب سے پہلے تنہا ساری دنیا کی سمندری سیر کرنے والا، ساری عمر خطرناک سمندر طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہنے کے بعد جب 1909 میں ایک سفر پر اپنی کشتی اسپرے پر روانہ ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے برمودا تکون میں اپنی کشتی کے ساتھ غائب ہو گیا۔ اس کا اور اس کی کشتی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، نہ حادثے کی خبر، نہ کشتی کا ملبہ، سوائے اس کے کہ برمودا تکون میں غائب ہونے والوں کی فہرست میں اس کا اور اس کی کشتی کا اضافہ ہو گیا۔ کیا آپ اس بات کا یقین کریں گے اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک جہاز برمودا کے سمندر میں کھڑا ہے لیکن مسافر اور کپتان لاپتہ ہیں؟ کھانے کی میزوں پر کھانا اسی طرح لگا ہوا ہے گویا سوار کھانا کھاتے کھاتے ابھی کسی کام سے اٹھ کر گئے ہوں، نہ کسی حادثے کے آثار، نہ کسی لوٹ مار کی کوئی نشانی۔ آخر تمام سوار اچانک بیچ سمندر میں کھانا چھوڑ کر کس کے مہمان بن گئے؟ یہ حادثہ کیرول ڈیرنگ نامی جہاز کے ساتھ پیش آیا۔ جہاز کا اگلا حصہ ساحل پر ریت میں دھنسا ہوا تھا جبکہ پچھلا حصہ پانی میں تھا۔ کھانے کی میزوں پر کھانا لگا ہوا تھا، کرسیاں تھوڑی سی پیچھے کی جانب کھسکی ہوئی تھیں گویا اس کے سوار کسی غیر متوقع بات پیش آنے پر اپنی جگہ سے اٹھے ہوں اور پھر واپس آنا چاہتے ہوں، لیکن پھر وہ کبھی اپنی کرسیوں پر واپس نہ آ سکے۔ کرسیوں اور میزوں پر رکھی کھانے کی پلیٹوں کو دیکھ کر کسی ہنگامے یا بھگدڑ کے کوئی آثار وہاں نظر نہیں آتے تھے۔ جہاز کی حالت دیکھ کر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کوئی لوٹ مار کی واردات ہوئی ہے۔ پھر سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے بڑے جہاز کو ساحل پہ کون لایا اور اس کے سواروں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، کیونکہ اتنے بڑے جہاز کا اتنے کم پانی میں آنا ناممکن ہے۔ یہ جہاز جی ڈیرنگ کمپنی آف پورٹ لینڈ کی ملکیت تھا۔ ہیری کونوور مشہور امریکی عرب پتی، ماہر جنگی پائلٹ، کشتیوں کی دوڑ جیتنے والا ماہر کپتان 1958 میں اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ برمودا تکون کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا، لیکن اس بار صرف افراد اغوا کیے گئے جبکہ ان کی کشتی فلوریڈا کے ساحل سے 80 میل شمال میں ایک کنارے پر ملی۔ ہیری کونوور اس کے ساتھی کشتی سے غائب تھے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سنا کہ کوئی جہاز سمندر میں مکمل ڈوب گیا اور کچھ عرصے کے بعد ہی درست حالت میں بغیر کسی خرابی کے اوپر آ جائے؟ ایک جہاز برمودا تکون کے پانی پہ تیر رہا ہے، سمندر کی موجیں اس سے اٹکیلیاں کر رہی ہیں لیکن اس میں کوئی نہیں، بالکل خالی، نہ کپتان، نہ عملہ اور نہ ہی کوئی سوار۔ اس جہاز کا نام لاواہما ہے، ایس ازٹیک۔ اس کے کپتان اور عملے نے جو منظر دیکھا وہ کچھ یوں ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے، نہ کسی نے کسی کوئی چیز کو اٹھایا ہے، نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے، نہ کوئی لوٹ مار کی واردات ہے، نہ کوئی حادثہ، حتیٰ کہ کپتان کا قلم اور دوربین بھی اسی طرح رکھی ہوئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ چنبے کی بات یہ ہے کہ بحری جہاز رانی کے ریکارڈ میں یہ جہاز ڈوب چکا تھا، جس کو ڈوبتے ہوئے اٹلی کی ریکس نامی کشتی کے سواروں اور عملے نے خود دیکھا تھا۔ پھر واپس کیسے آ گیا؟ ذرا سوچئے کہ یہ کون اغوا کار ہیں جو جہاز سے بیش قیمت چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں لیتے اور نہ ہی اغوا کرنے کے بعد اپنا کوئی مطالبہ کسی کے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، پھر جاتے کہاں ہیں؟ ایسے واقعات جن کی کوئی قابل اطمینان تشریح نہیں کی جا سکی، کیا برمودا کے اندر یہ واقعی اتفاقی ہیں یا کوئی منظم قوت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کرتی رہی ہے؟ ماہرین خاموش ہیں، بلکہ خاموش کر دیے گئے ہیں، تحقیق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، مکمل خاموشی بلکہ موت کا سناٹا۔ آخر ایسا کیا ہے؟ ماہرین کے نزدیک ایک بات طے شدہ ہے کہ ان تمام واقعات سے بحری قزاقوں کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی بھی حادثے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جہاز پر موجود نقد پیسہ یا کوئی اور قیمتی چیز اٹھا لی گئی ہو، نیز ان غائب ہونے والے جہازوں کی جانب سے سمندر میں موجود پہرے داروں کے مراکز نے کبھی امداد طلب کرنے کا کوئی اشارہ بھی موصول نہیں کیا۔ البتہ بعض مرتبہ کچھ پیغامات موصول ہوئے جو واضح نہیں تھے۔ حاصل شدہ اس غیر واضح پیغامات سے تحقیق کار اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تمام حادثات بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوئے اور جہاز کے کپتان اور عملے پر اچانک کوئی خوف طاری ہوا۔ 1924 میں جاپانی مال بردار جہاز
ریووکو میرو نے غائب ہونے سے پہلے ساحل پر پہریداری کے مرکز کو یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے اوپر خوف طاری ہو رہا ہے، خطرہ خطرہ، فوراً ہماری مدد کرو۔ البتہ 1967 میں غائب ہونے والی وچ کرافٹ نامی یاچ سے جو آخری وقت میں پیغام موصول ہوا وہ کچھ واضح تھا۔ کشتی کا مالک جو خود کشتی پر موجود تھا، اس نے قریبی مرکز کو آخری یہ پیغام دیا کہ کشتی پانی کے نیچے موجود کسی نامعلوم چیز سے ٹکرائی ہے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، کشتی میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، البتہ یہ ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہی۔ اس پیغام کے صرف 3 منٹ بعد ہی امدادی ٹیم کشتی کی جگہ پر پہنچ گئی، لیکن ان 3 منٹوں میں کشتی، اس کا مالک اور مالک کا دوست جو کہ سینٹ جارج چرچ کا پادری فورٹ لوڈ ڈیل تھا، کسی نامعلوم جگہ پہنچ چکے تھے۔ 15 منٹ بعد ایک اور امدادی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور 200 میل علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وچ کرافٹ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ برمودا تکون میں بڑے بڑے جہازوں کا غائب ہو جانا ہی کیا کم پراسرار تھا، فضا میں اڑتے طیارے بھی نامعلوم منزلوں کی طرف روانہ ہونے لگے اور پھر کبھی واپس نہ آ سکے۔ جنگی اور مسافر بردار طیارے اڑتے اڑتے اچانک غائب ہو جائیں جبکہ موسم بھی بالکل صاف ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آسمان ان کو نکل گیا یا برمودا تکون کے پانی میں موجود کوئی خفیہ قوت ان کو اغوا کر کے لے گئی؟ طیاروں کا ملبہ بھی نہ مل سکا اور نہ ہی پائلٹ ہنگامی پیغام اپنے اسٹیشن کو بھیج سکے۔ اگر کبھی کوئی بھیجنے میں کامیاب ہوا بھی تو وہ پیغام اس حالت میں اسٹیشن پہنچا کہ کوئی اس کو سمجھ نہ سکتا تھا کہ پیغام کا کیا مطلب ہے۔ 1945 کی ایک شام برمودا تکون کی پراسراریت میں اور اضافہ کر گئی۔ ابھی شام کا ابتدائی وقت تھا، موسم صاف اور فضا بڑی خوشگوار تھی۔ تربیتی پروازوں کے لیے ایسا موسم بڑا سازگار ہوتا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں موجود ایک ایئر بیس سے 12 بمبار طیارے تربیتی پرواز کے لیے اڑے۔ تمام طیاروں نے ایک چکر ایک ساتھ لگایا، پھر ان سب کو ان کے مرکز کی جانب سے الگ الگ پرواز کرنے کا حکم ملا۔ چنانچہ تمام طیارے الگ الگ پرواز کرنے لگے۔ اس دوران مرکز کو کسی بھی طیارے کی جانب سے کسی پریشانی یا خرابی کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اپنے مقررہ وقت پر پورا ہونے کے بعد تمام طیارے ایئر بیس پر واپس آنا شروع ہوئے۔ 10 واپس آ گئے لیکن 2 طیارے غائب ہو گئے۔ امریکی فضائیہ کے ہوابازوں نے اس علاقے کی فضاؤں اور سمندر کو چھان مارا، لیکن ان 2 طیاروں اور ان میں موجود پائلٹ اور انجینئرز کا کچھ سراغ نہ مل سکا۔ ایئر بیس کو کسی حادثے یا مدد طلب کرنے کا پیغام بھی موصول نہیں ہوا، گویا اتنے بڑے طیارے برمودا کی فضاؤں میں تحلیل ہوئے یا پانی کی نظر ہو گئے، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اسی سال یعنی 1945 ہی میں دسمبر کا مہینہ، کس کو پتہ تھا کہ شیطانی جزیروں کے نام سے مشہور اس علاقہ کو برمودا تکون کا نام دے دیا جائے گا اور اس دنیا اس علاقے کے لیے اسی نام کو استعمال کرنا شروع کر دے گی، بغیر اس حقیقت کا سراغ لگائے کہ سمندر کے پانی پر تکون کس طرح بن سکتا ہے۔ ماہر اور تجربہ کار پائلٹ جن کے پاس 300 سے 400 گھنٹے پرواز کا تجربہ ہو، اپنے وقت کے بہترین بمبار طیارے ان کے زیر استعمال ہوں، موسم کے اتار چڑھاؤ ان کو اچھی طرح علم ہو، لیکن برمودا کی فضاؤں میں اچانک غائب ہو جائیں، اور وہ بھی 1-2 نہیں بلکہ 5 طیارے ایک ساتھ۔ 5 دسمبر 1945 کو تقریباً 2:10 پر امریکی ریاست فلوریڈا کے فورٹ لوڈرل ایئر بیس سے فلائٹ 19 کے 5 ایونجر طیارے اڑے اور اپنے مقررہ روٹ پر چند چکر لگائے۔ اس کے بعد تقریباً 4 بجے ایئر بیس کو ان 5 میں سے ایک طیارے کے پائلٹ کی جانب سے پیغام موصول ہوا، جس میں اسکواڈرن کمانڈر پکار رہا ہے کہ ہمیں عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے، ایسا لگتا ہے گویا ہم اپنے روٹ سے بالکل ہٹ چکے ہیں، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ ایئر بیس سے سوال کیا گیا کہ آپ کس جگہ پر ہیں؟ پائلٹ کا جواب تھا کہ میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے بالکل پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں، میرا خیال ہے ہم فضا میں ہی کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ایئر بیس سے اسے پیغام دیا گیا کہ مغرب کی سمت میں اڑان جاری رکھو۔ پائلٹ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ مغربی سمت کس طرف ہے، ہر چیز عجیب و غریب نظر آ رہی ہے، میں کسی سمت کا تعین نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ہمارے سامنے موجود سمندر بھی عجیب شکل میں نظر آ رہا ہے، میں اس کو بھی نہیں پہچان پا رہا ہوں۔ ایئر بیس میں موجود عملہ خاصا پریشان تھا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ماہر پائلٹ سمت کا تعین کیوں نہیں کر پا رہا، کیونکہ اگر طیارے کا نیویگیشن سسٹم
کام نہیں کر رہا تھا، تب بھی یہ سورج غروب ہونے کا وقت تھا اور پائلٹ سورج کو مغرب میں غروب ہوتا دیکھ کر بآسانی مغربی سمت کا تعین کر سکتا تھا، لیکن پائلٹ کہہ رہا تھا کہ وہ سمت کا تعین نہیں کر پا رہا، آخر وہ کہاں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد پائلٹ اور ایئر بیس کے درمیان رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس پیغام کے علاوہ ایئر بیس کچھ اور پیغامات ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوا جو ان 5 طیاروں کے پائلٹ آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ باقی کے تمام پائلٹ بھی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار تھے۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرے پائلٹ جارج سٹیورٹس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایئر بیس سے 225 میل شمال مشرق میں اڑ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، ہم مکمل طور پر سمت کھو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ طیارے ہمیشہ کے لیے سمندر کے پانیوں میں ہی کھو کر رہ گئے۔ ان 5 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے اسی شام یعنی 5 دسمبر کو شام 7:30 پر مارٹن میرینر نامی امدادی طیارہ روانہ کیا گیا۔ یہ طیارہ امدادی کارروائیوں کے لیے خاص ہوتا تھا، جس میں پانی پر اترنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، چنانچہ اگر کوئی طیارہ سمندر میں گر پڑے تو اس کو بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مارٹن میرینر نے مذکورہ 5 طیاروں کے غائب ہونے کی جگہ پر پہنچ کر اپنے ایئر بیس سے رابطہ کیا۔ اس کے فوراً بعد اس طیارے کا رابطہ بھی ٹوٹ گیا اور یہ بھی غائب ہو گیا۔ 5 طیاروں کی تلاش میں جانے والا خود قابل تلاش بن گیا۔ فوراً ہی ان 6 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے امریکی فضائیہ اور بحریہ نے کوسٹ گارڈ کے ساتھ مل کر علاقے کی فضاؤں اور سمندر چھان مارا، لیکن کسی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ رات میں درمیانہ شب ایئر بیس کو ایک غیر واضح پیغام موصول ہوا۔ ایف ٹی پیغام دینے والے کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اس پیغام نے ایئر بیس میں موجود ہر ایک کو اور زیادہ پریشان کر دیا، کیونکہ یہ کوڈ فلائٹ 19 کا عملہ ہی استعمال کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان میں سے ابھی تک کوئی زندہ ہے، لیکن کہاں؟ اس پیغام کے موصول ہونے سے پہلے اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا گیا تھا، لیکن یہ رابطہ آخر کس جگہ سے کیا گیا؟ تو کیا برمودا کے پانی کے اندر ان کو اغوا کر کے لے جایا گیا؟ کوسٹ گارڈ ان طیاروں کو رات بھر تلاش کرتے رہے، پھر اگلے دن صبح ان غائب شدہ طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے 300 طیارے، سینکڑوں کشتیاں، کئی آبدوزیں، حتیٰ کہ اس علاقے میں موجود برطانوی فوج بھی پہنچ گئی، لیکن اتنا بھی پتہ نہ لگ سکا کہ ان طیاروں کو حادثہ کیا پیش آیا اور کہاں چلے گئے۔ اس حادثے کی تحقیق کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی بٹھائی گئی تاکہ حادثے کی نوعیت کا پتہ لگایا جا سکے، لیکن یہ کمیٹی حادثے کی تحقیق تو دور کی بات، کوئی وضاحت حتیٰ کہ اپنا اندازہ بھی نہ بیان کر سکی کہ اس کے اندازے کے مطابق معاملہ کیا ہوا۔ البتہ کمیٹی کے سربراہ کی جانب سے صرف ایک بیان جاری کیا گیا کہ وہ طیارے اور ان کا عملہ مکمل طور پہ کہیں چھپ گیا، گویا کہ وہ سب مریخ کی پرواز پر چلے گئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان طیاروں کو کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا تو کیا ان میں موجود ماہر پائلٹ لائف جیکٹ کے ساتھ طیارے سے چھلانگ بھی نہ لگا سکے؟ یعنی ان کو اتنی بھی مہلت نہیں ملی۔ دوسری توجہ طلب بات یہ ہے کہ طیارے شام کے وقت غائب ہوئے، اس کے فوراً بعد ان کی تلاش میں طیارے اڑے اور تمام علاقے میں ان کو تلاش کیا، لیکن ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس کے بعد رات میں جو پیغام ملا وہ رابطہ کہاں سے کیا گیا؟ حادثے کے وقت حادثے کی جگہ سے قریب موجود عینی شاہدین کے بیانات کچھ پراسرار چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً ان طیاروں کی تلاش کرنے والی ایک کشتی والوں نے یہ بات نوٹ کی کہ سمندر کے پانی کے کچھ حصے کو گہری دھند ڈھانپے ہوئی ہے، پھر وہ دھند سفید رنگ میں تبدیل ہوئی۔ یاد رہے کہ برمودا کے پانی پہ یہ مخصوص دھند اڑن تشتریوں کے اندر داخل ہوتے ہوئے اکثر دیکھی گئی ہے۔ DC-3 مسافر بردار طیارہ تھا جس پر 30 مرد، ان کی بیویاں اور بچے سوار تھے۔ یہ سب چھٹیاں گزار کر اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ یہ طیارہ پورٹوکیو سے فلوریڈا کے لیے اڑا اور فلوریڈا ایئرپورٹ پر اترنے کی تیاری کرتے کرتے غائب ہو گیا۔ پائلٹ نے ہوائی اڈے پر اترنے کی اجازت مانگی، اجازت بھی مل گئی، لیکن یہ طیارہ کہیں اور اتار لیا گیا، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ برمودا کے حادثات کی تحقیق کرنے والے بعض ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اس علاقے میں غائب ہونے والے افراد زندہ ہیں، لیکن کسی اور جگہ۔ برمودا تکون کے پانی کے اندر نامعلوم قوت کشش ان کو کہیں اور لے گئی، کسی نامعلوم مقامات پر۔ ان تمام حادثات کو جاننے کے بعد ایک بات تو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ تمام غائب ہونے والے طیاروں میں کوئی فنی خرابی نہیں پیدا ہوئی، بلکہ ایک خوف ان پر طاری ہوا اور بے حد تیزی کے ساتھ۔
قبل اس کے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے وہ بالکل غائب کر دیے گئے ہمیشہ کے لیے، لیکن کہاں؟ یہ سوال ساری دنیا کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے لیے مزید انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس کے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا ہوگا۔